ممبر پہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں قبلہ سے ملتمس ہوں کہ وہ مجلس سے خطاب کا آغاز کریں۔ قبلہ خواہ علامہ محمد شہنشاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صلوات۔ آپ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 54۔ میں اور آپ جس عظیم ہستی کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے اس کے لیے طے کر رکھا ہے کہ اس کا احترام دشمن کے دل میں بھی رہے گا۔ جب مولا علی کے دشمن تنہائی میں جاتے تھے نا تو کہتے تھے علی علی ہے، اور چاہنے والوں کا تو عالم یہ ہے کہ انہیں نہ تنہائی چاہیے نہ مجمع چاہیے، جہاں جہاں دل کرے گا وہاں مولا کی بات کریں گے۔ لہذا پرسہ دینے آئے ہیں مولا کے پوتے کو، حضرت عبداللہ الاشتر ابن نفس زکیہ ابن حسن مثنی ابن حسن مجتبیٰ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ اس پورے خطے میں اہل بیت کی سب سے معتبر شخصیت اور کم سے کم فاصلے کے بعد میرے مولا امام جعفر صادق کے نمائندے بن کر آئے۔ امام کے ہاتھ کی تحریر ان کے پاس، معتمد خاص حجت خدا۔ میں بھی آپ سب کی طرف سے سلام کرتا ہوا آیا ہوں۔ یہ معمولی وجود نہیں ہے۔ اس شہر میں کوئی علی والا رہتا ہو اور وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سلام کرنے نہ جائے، یہ اہل بیت کے ساتھ اچھائی نہیں ہوگی۔ اور جب میں اہل بیت کے چاہنے والے کی بات کر رہا ہوں تو اس سے مراد میری نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے،
اس سے مراد چاہنے والے ہیں۔ اور ویسے بھی میں اور آپ جس خطے میں رہتے ہیں یہاں پر مسلکوں کی قید میں محبت محدود نہیں ہے، بلکہ محبت ایک پیمانہ ہے، محبت ایک عنوان ہے، اور اس سے ہر اہل دل، ہر زندہ ضمیر، ہر بیدار دماغ اس گھرانے سے جڑا رہتا ہے۔ جس ہستی کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، وقت بہت ہو چکا ہے، مجھ سے پہلے بہت عمدہ خدمت ہوئی ہے مولا کی یاد میں۔ بہت ہی موٹی موٹی باتیں چند عرض کروں گا۔ ہم مولا علی کے دیوانے یوں ہی نہیں ہیں، بلکہ علی نے اپنے کمالات سے لوگوں کو مرید بنایا ہے۔ مولا نے اپنے کمالات سے لوگوں کو اپنا بنایا، ورنہ جس کے ذکر کو روکنے اور رکوانے کے لیے حکومتی بجٹ پاس ہوتے ہوں، اس کا ذکر تو کسی میوزیم میں بھی نہ ملتا، کسی عجائب گھر میں بھی وہ نام نہ ملتا، لیکن جتنا مولا کا ذکر روکنے کی کوشش ہوئی اتنا ہی علی علی ہوا۔ اس میں خود میرے مولا کائنات کی ذات دخیل ہے۔ دیکھیے انسان، میرا سنی مجمع، میرا شیعہ مجمع، میرا ہندو مجمع، میرا مسیحی مجمع، جو بھی یہاں مولا کی یاد میں اور چاہے قصدن آیا ہو یا تصادفاً اور حادثتاً سن رہا ہو، سب سے میں مخاطب ہوں کہ مولا کے پاس 4 وہ کمالات تھے، مولا کے پاس 4 وہ کمالات ہیں جو جس میں بھی ہوں گے وہ علی ہو جائے گا، اور پھر یہ کمالات علی نے منظم کر کے دیے۔ قرآن کی زبان میں سب سے پہلا کمال، توجہ چاہوں گا شبر بھائی اجازت ہے، سب سے پہلا کمال قرآن کی زبان میں کوئی باکمال نہیں ہو سکتا۔ دقت چاہوں گا، اکیڈمک اور مکتبی گفتگو کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی باکمال نہیں ہو سکتا جب تک کہ عالم نہ ہو۔ جاہلوں سے تو ویسے ہی علی کا تعلق نہیں۔ سب سے بڑا، سب سے پہلا کمال علم ہے۔ مولا نہیں چاہتے کہ علی والا ہو اور اسے پڑھنا نہ آتا ہو، مولا نہیں چاہتے کہ علی والا ہو اور اسے لکھنا نہ آتا ہو۔ سب سے بڑا، سب سے عظیم، سب سے روشن اور سب سے پہلا کمال علم ہے۔ اللہ نے ہم سب کو جاہل پیدا کیا ہے، میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، جنہیں پہچانتا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، بالکل جاہل دنیا میں آئے۔ جب تک کوئی چیز فاقد نہیں ہوگی، عطا کرنے والے کی قدر بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو فقدان علم ہے نا، یہی تو قدر بڑھاتا ہے عالم کی۔ جتنا فقدان محسوس ہوگا اتنا ہی جس کے پاس موجود ہے اس کی قدر معلوم ہوگی۔ کوئی نابینا سے پوچھے کہ آپ کی آنکھوں کی قدر آپ کے نزدیک زیادہ ہے یا اس کے نزدیک زیادہ ہے؟ کوئی اپاہج سے پوچھے کہ آپ کے ہاتھ پیروں کی سلامتی اس کے نزدیک کتنی معتبر ہے؟ جب تک کسی چیز کا فقدان نہیں بڑھے گا، یہ اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ نے طے کیا ہے کہ ہمیں جاہل پیدا کرے۔ جاہل پیدا کرے تبھی تو علی کی قدر ہوگی۔ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے نبی کی گود میں قرآن سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں یا انجیل سناؤں، لہذا سب سے بڑی اور سب سے پہلی فضیلت قرآن کی زبان میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ وہ جو جاننے اور نہ جاننے والوں کو اللہ نے ایک جیسا نہیں رکھا، تو جب جاننے اور نہ جاننے والے اللہ کی زبان میں برابر نہیں ہیں تو علی اور دوسرے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ واحد ذات ہے بعد از مصطفیٰ، سرکار کی ذات کے بعد واحد علی کی ذات ہے، جس نے کبھی سائل کو یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں پتا،
بلکہ یہاں سائل سوال کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو کہتے ہیں میں بتا دوں تم سوچ کر کے آئے ہو. علی سوال کرنے سے پہلے سوال کو جانتے ہیں. توجہ کر لیا؟ تو یہ دو رائے نہیں ہے. عالمکم علی، نبی کا فرمان، اے میرے صحابہ تم سب میں علی سب سے بڑا عالم. افقہکم علی، علی تم سب سے زیادہ بڑا فقیہ ہے. لہذا مولا کے علم میں اور مولا کی فقاہت میں کسی کو دو رائے نہیں ہے. اگر اور تسلی کے لیے چاہتے ہیں تو اس وادی میں ایک لمحے کے لیے اور رک جاتا ہوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اچھا اگر حدیث صرف یہی رک گئی ہوتی، اگر حدیث صرف یہی ہوتی کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو شاید علم سے مراد یہ ظاہری علم اور یہ حصولی علم اور یہ مدرسوں میں، مکتبوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جانے والا علم مراد لیا جاتا. سرکار نے ہماری الجھن دور کر دی کہ تم یہ پڑھ کر کہیں دماغ میں خناس نہ لے آنا، تم بھی تو عالم ہو. خبردار، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں بیت حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حکمت کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی. میری مراد ہرگز طبابت نہیں ہے. یہ جو طبیہ کالج لکھنؤ میں پڑھایا جاتا ہے، یہ جو حکیم سعید کے طبیہ کالج میں پڑھایا جاتا ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے حکمت. حکمت وہ علم ہے جو کسبی نہ ہو، واہبی ہو. جب اللہ عطا کرے تو اسے حکیم کہا جاتا ہے. مدرسوں میں اور مکتبوں میں پڑھے جانے والا علم اور اللہ کی طرف سے وہبی علم اور. اب یہ مولا علی کا فرمان اچھا لگے گا. مولا فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ زقن زقا، اللہ کے رسول اللہ سے علم لے کر مجھے ایسے دیتے تھے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجھے اندازہ ہے کہ میں مجلس کہاں پڑھ رہا ہوں اور مجھے کیا پڑھنا چاہیے. توجہ چاہوں گا. سب سے پہلا عنوان فضیلت علم ہے، جس میں مولائے کائنات کا کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی علی کا بدیل نہیں ہے، کوئی علی کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی علی کا ہم وزن نہیں ہے، کبھی نہیں ہوا. اللہ اکبر. بہت ہی روشن بات کر رہا ہوں. عام اور دوسرے لوگوں کے مقایسے کی کیا بات، جب حضرت ابو بکر یہ کہتے ہوئے نظر آئے لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا. اور کسی کا کیا کہنا جب حضرت عمر یہ کہتے ہوئے نظر آئے یا اللہ مجھے اس دن زندہ نہ رکھیو جس دن مسئلے کا حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو. اور کسی کی کیا بات جب حضرت عثمان یہ کہتے ہوئے نظر آئے اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے بڑا عنوان فضیلت حقیقت تو نہیں آپ سب سے بڑا عنوان فضیلت علم ہے، اور علم میں علی بھی، علم میں علی علی ہے. علی سے بڑا کوئی عالم نہیں. دوسرا عنوان فضیلت ایمان. جتنا ایمان سنگین ہوتا چلا جائے گا انسان کا قد اونچا ہوتا چلا جائے گا. خبردار میرے بچوں، انسان کو فٹوں سے نہ ناپنا. انسان انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا. انسان ناپا جاتا ہے اپنے ایمان کی بنیاد پر. جتنا اس کا ایمان بڑا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی بڑا وہ انسان ہوتا چلا جائے گا. بعد از علم اگر کوئی عنوان فضیلت ہے تو وہ ہے ایمان ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. صلوات. کیا
قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، چاروں آیتیں قرآن سے پڑھوں گا، یعنی 4 فضیلتوں کے عنوان ہیں۔ پہلا ہی علم، آیت پڑھ چکا ہوں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ اس فضیلت میں علی۔ دوسری فضیلت ایمان، کیا صاحبان ایمان اور فاسق برابر ہیں؟ میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم مومن ہو جائیں تو ان سے افضل ہو جائیں جو مومن نہیں ہے جی۔ اگر وادی حیدری میں قدم رکھ دوں، اگر حیدری وادی میں قدم رکھ دوں تو وہاں تو عالم یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اس پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ وہ کل ایمان، وہ مکمل ایمان، وہ مجسم ایمان۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ میرا نعرہ، اس کا نعرہ، سب کا نعرہ، سائیں عبداللہ شاہ غازی کا نعرہ، سب مل کر نعرہ ماشاءاللہ۔ میں اپنے بیان کو اور ایک منزل تبدیل کر رہا ہوں۔ ایمان صرف علی کے لیے عنوان نہیں ہے، بلکہ ایمان عنوان یہ ہے کہ اگر کوئی علی پر یقین بڑھائے تو اللہ کا مومن ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، نماز اللہ کی عبادت یا نہیں؟ روزہ اللہ کی عبادت یا نہیں؟ اللہ کی عبادت، حج کریں گے تو اللہ کی عبادت۔ یہ کیا علی ہے کہ جس کا ذکر کرو تو اللہ کی عبادت؟ خبردار کوئی علی سے مقایسہ نہ کرے۔ اگر علی کو دیکھا دیکھی میں، علی کے دیکھا دیکھی میں علی جیسا بولنے کی کوشش کوئی کرے گا تو رسوا ہو جائے گا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، کوئی بول کے دکھائے، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ مسئلہ اور کمال دوسرا یہ کہ جو صاحب ایمان ہوگا وہ غیر مومن سے افضل ہوگا۔ اور مولا علی کے باب فضیلت میں علی مومن نہیں ہے، امیر المومنین۔ باب فضائل علی میں علی صاحب ایمان نہیں ہے، کل ایمان۔ لہذا سرکار فرمائے کہ میں آج کل ایمان کو کفر کل کے مقابل بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں دوسرا عنوان فضیلت ایمان، میں جلدی عرض کر رہا ہوں، ہر ایک منزل کے اوپر بہت دیر ٹھہرا جا سکتا ہے۔ تیسرا عنوان فضیلت تقوی۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا ہی مکرم ہوگا۔ اکرام کس کا کرنا ہے؟ اکرام کس کا کرنا ہے؟ تکریم کس کی کرنی ہے؟ احترام کس کا کرنا ہے؟ کوئی معیار، کوئی کسوٹی ہے؟ یا ہر بڑی گاڑی والے کے آگے جھکیں گے؟ یا ہر مہنگا کپڑا پہننے والے کو سلام کریں گے؟ کسوٹی کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ جس کا گھر مہنگا ہے کیا وہی مکرم ہے؟ جو زیادہ تنخواہ لیتا ہے کیا وہی بڑا آدمی ہے؟ کسوٹی کیا ہے؟ جس کی شکل اچھی ہے اس کی تعظیم کرنی ہے؟ کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی ہے تقوی۔ جو جتنا متقی ہوگا اتنا ہی مکرم ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا ہم اولیاء الہی کے دروازے پہ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ تقوی پرہیزگاری میں یہ ہم سے افضل ہوتے ہیں۔ جو تقوی میں بلند ہوگا وہ مکرم ہوگا۔ تھکے تو نہیں؟ متقین کی ماشاءاللہ، متقین کی پہلی صفت یا متقین کی روشن صفت قرآن مجید کے سورہ مبارکہ بقرہ کے پہلے ہی صفحے پہ لکھی ہوئی ہے۔ بتا دوں
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی ریب اور شک نہیں ہے، یہ متقین کی ہدایت کے لیے. یا اللہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم اسے دیتے ہوں اور وہ بانٹ دیتا ہو. متقی کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ اسے دیتا ہے اور وہ بانٹ دیتا ہے. عزیزان گرامی، ہم مولا علی سے مدد مانگتے ہی اس لیے ہیں کہ اگر علی کے دستور حیات پر کوئی چلے تو وہ بانٹنے والا ہوتا ہے. علی تو پھر اس کا بھی مولا ہے. متقی کو دیتا ہے اور متقی بانٹ دیتا ہے. خبردار کسی ملا مولوی کے کہنے میں نہ آئیے گا. خبردار کسی بدعتی کے بہکامے میں نہ آئیے گا. خبردار کسی کونے کھدرے سے آنے والی شرک کی آوازوں پہ نہ جائیے گا، بلکہ ان مزاروں پہ جائیے گا. یہ اللہ کے متقی ہیں، اللہ انہیں دیتا ہے، یہ بانٹ دیتے ہیں. نشانی یہ ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، ہم انہیں دیتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں. کہنے لگے اگر ان کے پاس خود تھا تو خود فاقے کیوں کر رہے تھے؟ اللہ نے تمہیں اگر کچھ دے دیا ہوتا تو نہ تم خود کھاتے نہ کسی کو کھلاتے. اللہ بھی جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اپنے رزق کو رکھے. اب ولائی مجمع ہے، جملہ سن لے. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ ساری مخلوق کے رزق کو معین کرتا ہے. وعلی ایدینا یجریھا، اور ہم اہل بیت کے ذریعے سے جاری کرتا ہے. کرواتا ہے. میں نے پہلے کہہ دیا کسی کے بہکامے میں نہیں آئے گا، اپنا عقیدہ سالم رکھنا ہے. اور ہم کوئی لاوارث تو ہے نہیں کہ ہر آواز پر چل نکلے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ہر جنازے پہ روتے ہوں. یہ مولا علی کی تعبیر ہے نہج البلاغہ میں. کسی نے مولا کائنات سے آ کے کہا کہ فلاں تو یہ کہہ رہے ہیں، حضرت فرمائے وہ ہر جنازے پر ہوتا ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یہ اصول ہیں، یہ فارمولے ہیں. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر. اس سے بہتر صلوات مولا علی کی ذات پر. فقیر بیٹھے ہیں، مولا علی کے فقیر بیٹھے ہیں، حاجتیں مانگیے مولا سے صلوات کے ذریعے سے. تیسرا عنوان فضیلت، بہت عجلت میں ہوں، بہت جلدی میں ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے. تیسرا عنوان فضیلت تقوی. ابھی تک جتنی میں نے باتیں کی ہیں وہ متقی کی بات کی ہے، امام المتقین کی بات نہیں کی. کون بتائے گا کہ متقی کون ہے؟ فلاں میٹرک پاس ہے، نصاب ہے نا میٹرک کا. فلاں نے او لیول کیا ہے تو نصاب ہے نا اس کا. فلاں نے کیمبرج سسٹم سے پڑھا ہے تو اس کا نصاب ہے نا. تقویٰ کا نصاب کیا ہے؟ کیسے طے کریں گے کہ یہ کریں، یہ کہیں، یہ ہو تو متقی ہو جائے؟ مولا علی کی محفل سجی ہوئی ہے، تھک کے نہیں سنیں گے. مولا علی کی محفل سجی ہوئی ہے، اپنے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں. دروازہ علی کا سب کے لیے کھلا رہتا ہے. بہت سارے کام اللہ نے مجھ جیسوں کے ہاتھ میں دیے، اس لیے نہیں ہے کہ میں وہ کام کر نہیں سکتا.
مولا علی کا دروازہ سب کے لیے، علی والوں کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ خبردار اس گھٹن سے نکلو کہ وہ سنی ہے اور وہ شیعہ ہے۔ یہ سنی شیعہ کی تقسیم مکتبی ہے، معاشرتی نہیں ہے، یہ سماجی تقسیم نہیں ہے، یہ مکتب کی تقسیم ہے، یہ اسکول کا نصاب ہے۔ تم اپنے اسکول کی کتاب اپنے اسکول میں پڑھو گے، روڈ پر آ کر نہیں پڑھو گے۔ روڈ پر آؤ گے تو تمہیں دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے۔ میرے مولا فرماتے مالک جہاں میں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں، ایک تمہارے دین میں بھائی، ایک انسان ہونے میں بھائی، تو دونوں بھائیوں کے ساتھ رویہ ایک جیسا ہو۔ لہذا کسی شیعہ افسر کو اگر کوئی شیعہ عزیز مل جائے اور دوسرا شیعہ نہ ہو تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ ہو، وہ دوست ہے اور وہ بھائی ہے، اور وہ انسان میں بھائی ہے اور وہ مذہب میں بھائی ہے۔ ایسے ہی میں سنی بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، ختم کرو اس تقسیم کو۔ لہذا تمہارے سامنے اگر کوئی تمہارے مسلک کا آ جائے تو اس کا خیال رکھو، مگر جو دوسرا کھڑا ہے چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ ہندو ہو، وہ انسان تو ہے۔ لہذا فارمولہ علی کا دیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو گے۔ عزیزان گرامی، تیسرا عنوان فضیلت ہے تقویٰ۔ مولا علی کی محفل لگی ہوئی ہے، حمام ابن عبادہ آواز لے کر کہتے ہیں صف لی المتقین یا امیر المومنین کانی انظر الیہم، مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں اور ایسے بتائیں گویا میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا ہوں۔ فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، مولا علی نے جواب دینے سے گریز کیا، فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ قرآن کی آیت پڑھی علی نے، یا حمام تقوی اختیار کرو، نیکی کے کام کرو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے، نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے۔ راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام ابن عبادہ جو راوی ہے صحابی ہیں وہ قانے نہیں ہوئے، انہیں تشفی نہیں ہوئی، اصرار کرنے لگے مولا بتائیں متقی کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں۔ علی نے فی البدی خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابرار بھائی مسجع اور مقفع خطبہ ہے، ہر جملے کا اختتام ہم وزن لفظ پر ہو رہا ہے۔ علی فی البدی خطبہ دے رہے ہیں، وہ خطبہ آج میں 1400 سال کے بعد پڑھتا ہوں تو مجھے 4 دفعہ دہرانا پڑتا ہے تاکہ میں صحیح پڑھ لوں۔ اور جب علی بول رہے تھے تو ایسے بول رہے تھے جیسے معرفت کا سیلاب بہ رہا ہو، اور میرے مولا نے 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی، اور جب 110ویں صفت پہ علی پہنچے تو چیخنے کی آواز آئی، سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام ابن عبادہ کا دم نکل چکا تھا۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ بتائیں متقی کسے کہتے ہیں، ان کی رحلت ہو گئی، وہیں مولا کی محفل میں رحلت ہو گئی۔ مولا نے ان کا جنازہ دیکھ کے فرمایا انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا جو میں جواب نہیں دے رہا تھا کہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہاں موجود ایک شخص نے کہا یا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے خطبے سے ایک آدمی کا دم نکل گیا، یہ باتیں آپ پر اثر کیوں نہیں کرتی آپ کی باتیں؟ تو میرے مولا نے اسے دیکھ کر فوراً فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ علی نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان ہے۔ جب سیل معرفت بہنے لگتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو نقصان نہیں ہوتا۔ اور میں جب اڑنے لگتا ہوں تو کائنات میں کوئی پرندہ نہیں ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کر سکے۔ علی نہ صرف متقی بلکہ متقیوں کے امام۔ چوتھا عنوان فضیلت اور آخری عنوان فضیلت میرے بیان میں وہ ہے جہاد۔ علم، ایمان، تقوی، جہاد، یہ 4 فضیلتوں کے عنوان ہیں۔ کوئی عالم ہو اور مومن نہ ہو،
کوئی مومن ہو اور متقی نہ ہو، کوئی متقی ہو اور صوفی بن کے بیٹھ جائے، جہاد نہ کرتا ہو، میدان میں نہ آتا ہو، شادی نہ کرتا ہو اس لیے کہ میں اپنا نفس مار رہا ہوں، بازاروں میں نہ جاتا ہو اس لیے کہ نامحرم نظر آئیں گے، خرید و فروخت میں نہ جاتا ہو اس لیے کہ کراہتیں ہوں گی، نہیں، علی والا وہ نہیں ہوتا، میدان چھوڑ کے بھاگنے والا علی والا نہیں ہوتا۔ یہ میدان چھوڑنا ہی تو ہے، یہ شادیاں نہ کرنا میدان چھوڑنا ہے نا، یہ بازاروں میں نہ جانا یہ میدان چھوڑنا ہے نا، کاروبار نہیں کروں گا، سیاست نہیں کروں گا، برے لوگ ہیں، یہ میدان چھوڑ رہے ہو نا۔ تم اگر برے لوگوں سے تنگ آ گئے ہو تو آؤ اچھے لوگوں کی مثال بناؤ، میدان میں ڈٹنا، میدان میں رہنا، مقابلہ کرنا، اور اصلاح اگر پسند ہے تو پھر اصلاح کر کے دکھانا، یہ ہے جہاد کا عنوان۔ خبردار، لفظ جہاد سن کر میرے بچوں یہ نہ سوچنا کہ تلوار نکالنے والے کو مجاہد کہتے ہیں، میں تو اس دروازے پر بیٹھا ہوں جہاں تلوار رکھنے والے کو مجاہد کہا جاتا ہے، جو سینے پہ چڑھ کر اتر آئے اسے مجاہد کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم جس دروازے حیدر کرار پر بیٹھے ہیں، جس مولا کے دروازے پر بیٹھے ہیں، انہوں نے جہاد کا مفہوم ہمیں روشن کر کے دیا۔ یہ سارے فضائل کے عنوانات ایک جگہ پر میرے مولا علی کی ذات میں جمع ہیں۔ وقت کی تنگی ہے اور یہ عشرے کا بلکہ عشروں کا مضمون ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ جہاد علی پر بات کروں تو مجھے پورا 1 گھنٹہ چاہیے کہ بدر میں علی کا جہاد کیسا تھا۔ میں اپنی کم علمی کا اقرار اور احساس رکھتے ہوئے 1 گھنٹہ مجھے چاہیے کہ بدر میں علی نے کیا کیا، احد میں مولا نے کیا کیا، خندق تو علی کا ہی نام ہے اور خیبر تو علی کا ہی عنوان، اور آج بھی 1400 سال کے بعد اگر کسی کو بزدلی طاری ہونے لگے تو نعرہ حیدری لگائے۔ ایک طاقت اور ایک توانائی سی آنے لگتی ہے جب ہم یا علی کہتے ہیں۔ عزیزو، اب آپ سب کی سلامتی کے لیے ایک صلوات نبی راہ ہے۔ جسے اللہ نے اتنی عظمتیں عطا کی، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ سوال جب مولا نے جناب زہرا سے فرمایا، بی بی نے فرمایا یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو مولا نے فرمایا زہرا میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ اس کمال کی شخصیت کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ خود مولا سے پوچھ لیا، مولا آپ فرمائیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی تھی اسے اب سنا رہا ہوں آپ کو مجلس کے اختتام پر۔ مولا نے قرآن کی سورہ نساء کی اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اس آیت کو تلاوت کیا میرے مولا نے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی، یہ ظلم اس لیے ہے کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کتاب عطا کی ہے، حکمت نبوت عطا کی ہے، ملک عظیم امامت عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، اللہ نے ہمیں نبوت عطا کی، اللہ نے ہمارے گھر کو نبوت عطا کی، اللہ نے ہمارے گھر کو امامت عطا کی۔ یا اللہ کے جو فضل ہم پر ہیں اس کے نتیجے میں ہم سے حسد ہوتا ہے۔ حسد اور تکبر اندھا کر دیتا ہے،
صرف ایک جملہ کہہ کر چند جملے مصائب کے پڑھوں گا. خبردار علی والو، اپنے کسی بھائی سے حسد نہ کرنا. حسد کی اس بیماری نے زینب کو رلایا ہے. خبردار حیدریو، تکبر نہ کرنا. تکبر کی اس بیماری نے مولا کائنات کو 24 سال تک گھر میں بٹھایا ہے. خبردار، یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو شیطانی ہیں، جو اہل بیت کو اذیت پہنچانے والی ہیں. کسی عزیز کو ترقی کرتے ہوئے دیکھو، تمہارے پاس سواری نہیں ہے، کسی کو سواری مل گئی ہے تو حسد نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. کوئی ترقی کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. حسد کرنے والا علی والا نہیں ہوتا. چلیے اپنے ذہنوں کو، میرے بھائی حیدر بھائی جناب آغا آصف، انہوں نے جو امام بارگاہ مولانا تشریف فرمائے ہیں، اس امام بارگاہ کی انتظامیہ حسین بھائی کا بیٹا بیٹھا ہے. جن لوگوں نے اب تک خدمت کی ہے، اپنے حصہ ڈالا ہے، اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور مزید جو اس کو ضرورتیں ہیں ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ شب عاشور بھی یہاں مجلس انہوں نے قائم کی، اور 2 سال سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. تحت نگاہ مجمع ہوتا ہے. شب عاشور حسین کا پرسہ دینے آتے ہیں ہمیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کو، اور آج ان کے دادا علی کا پرسہ دینے آئے ہیں. انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ مجلس کا انتظام کیا ہے. انہوں نے مہربانی فرمائی ہے. ان کے رفقا جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے مہربانی فرمائی ہے کہ ہمارے لیے موقع دیا نا ہمیں، ورنہ ہم کہاں اس رات میں آتے، شب عاشور کہاں ہم یہاں آتے. اور میں پولیس انتظامیہ اور رینجرز کی انتظامیہ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور علاقائی ریاستی اور حکومتی اداروں کا بھی کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے انتظامات کو بہتر کیا، ہمیں موقع دیا عبادت کرنے کا. ہم یہاں صرف عبادت کرنے آئے ہیں، ہمارا کوئی اور مطلب نہیں ہے. وہ سیاست شیطانی تو ہمیں آتی نہیں. ہم یہاں عبادت کرنے آئے ہیں. آنکھوں میں چند قطرے آنسوؤں کے آ جائیں، مولا کے فضائل سن کر دل باغ باغ ہو جائے. نبی نے فرمایا علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، تو ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے. ہم اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں رکھتے. میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں اس امام بارگاہ کے انتظامیہ جو تشریف فرما ہے، منتظمین کا، کہ آپ نے موقع دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رات رونے کی رات ہے. زینب کے گھر میں زینب کا بابا نظر نہیں آ رہا. یہ جو رات آئی ہے نا، اس رات میں مولا علی کا جنازہ اٹھا کے دفنایا گیا ہے. اجرکم اللہ. جو رونے آئے ہوں اپنی آواز کو آزاد کریں گے. میں 2-4 جملے کہوں گا بس. یہ جو رات آئی ہے نا، یہ اس وقت رات ہے 21 کا دن گزار کر رات مولا کی شہادت ہوئی ہے غروب سے پہلے. آج کا جو غروب گزرا ہے مغرب سے پہلے مولا کی شہادت ہوئی ہے، اور رات کی تاریکی میں علی کو دفنایا گیا ہے. میں رونے والوں سے ایک سوال کروں گا، یہ پنجتن کے جنازوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ پنجتن کے جنازوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نبی کے جنازے میں 11 اور 13 لوگ رہ گئے. اعتراض ہوا، علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا، نبی کو دفنا دیا. مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں وارث تھا، میں اہل بیت ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں کسی کے انتظار کا محتاج نہیں تھا، میں کسی کے آنے کا محتاج نہیں تھا. اہل بیت نے نبی کا جنازہ چند لوگوں میں دفنایا تو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے جنازے میں نہیں بلایا. اس گھر میں زہرا کا جنازہ 95 دن بعد سنیں گے. 6 آدمیوں نے جنازہ اٹھایا. ہماری مائیں قربان، ہمارے آباء و اجداد قربان سیدہ کی جوتیوں سے اڑنے والی خاک پر. کیا جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگوں کو ہونا چاہیے تھا؟ پھر اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنا دیا، ہمیں نہیں بلایا.
اس گھر میں تیسرا جنازہ علی کا جنازہ ہے۔ میرے بھائیوں کے مطابق، اہل سنت بھائیوں کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ میں ابھی ہندوستان میں کرونا وبا میں دنیا سے جانے والوں کے کچھ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک میت کو اٹھانے والی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک میت کو اٹھا کر 4 بیٹیاں لے جا رہی تھیں، کیونکہ علاقے والوں نے کہا ہم میت اٹھائیں گے تو ہمیں بیماری لگ جائے گی، تو جنازہ کون اٹھائے، بیٹیاں نہ اٹھائیں تو۔ لیکن میں نے اس جنازے کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میرے ذہن میں آنسو آئے، کچھ دیر کے لیے خیال آیا، آنسو آئے، اور میں نے سوچا کہ اس کا جنازہ تو 4 بیٹیوں نے اٹھایا، مگر علی کا جنازہ 2 بیٹے اٹھا رہے ہیں۔ آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا ہے، عقب سے حسنین نے جنازہ اٹھایا ہے۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ علی کے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا گیا۔ بہت اعتراض تھا نا، پہلے دوسرے تیسرے جنازے میں ایسے اٹھا دیا گیا۔ یہ 4تھا جنازہ تھا اہل بیت کے ہاں امام حسن کا۔ امت کی خواہش تھی، امت کے کاندھوں پر دے دیا۔ امت نے اتنے تیر مارے، اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، زینب پہچان نہیں پائی، اتنے گھوڑے دوڑائے حسین کے بدن پر کہ برابر کی بہن آواز لگاتی رہی، تم ہی میرے بھائی حسین ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، بس میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ آج رات کی تاریکی میں مولا علی کا جنازہ حسنین نے اٹھایا۔ جنازہ لے کر پہنچے جہاں مولا علی نے بتایا تھا، حسن جنازہ فلاں جگہ تک لے جانا، تمہیں ایک تیار قبر ملے گی۔ میرے مولا حسن نے اس مخصوص جگہ پر جا کر جب خاک ہٹانا شروع کی تو تیار قبر نکلی۔ اس قبر کے اندر تختی پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آخری نبی کے وصی علی کی قبر ہے جو آدم نے بنائی ہے۔ میرے مولا کے ایک جانب حضرت آدم کی قبر ہے، اللہ آپ کو نجف لے جائے مولا کی زیارت کے لیے، اور مولا کی قبر کی دوسری طرف حضرت نوح کی قبر ہے، درمیان میں حضرت مولا علی کی قبر ہے، اور یہ قبر حضرت آدم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی علی کے لیے۔ مولا حسن نے قبر کے حوالے بابا کو کیا، قبر کو بند کر کے جب لوٹے نا تو ایک ٹوٹی ہوئی جھگی سے ایک فقیر کے کرراہنے کی آواز آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے علی کا بیٹا کسی مجبور اور کسی فقیر کی فریاد سنے اور برابر سے گزر جائے، اس کی مدد نہ کرے؟ مولا قریب گئے، آواز دے کر کہا بھائی کوئی حاجت ہے؟ کہ میں نابینا ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، میری حاجتیں تو بہت ہیں، مگر مجھے اس وقت نہ کھانا چاہیے نہ دوا چاہیے۔ میرا مونس تھا جو 3 دن سے ملنے نہیں آیا، تم میرا مونس ڈھونڈ کر لے آؤ۔ امام حسن نے فرمایا اس کا نام کیا تھا، میں ڈھونڈ کر لے آؤں؟ کہا میں تو نابینا ہوں، میں نے جب پوچھا تیرا نام کیا ہے تو کہتا تھا فقیر جالس فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ میں نے جب اس کے خاندان کا پوچھا کہ تمہارا خاندان کیا ہے تو اس نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا، مسکین جالس مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کوئی نشانی بتا، کوئی علامت بتا۔ کہنے لگا تیرا لہجہ اس کے لہجے سے ملتا ہے، جیسے تو بول رہا ہے وہ ایسے ہی بولتا تھا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا بابا علی، اے مسلمان یتیموں تمہارا مولا مارا گیا، اے معاشرے کے مسکینوں تمہارا سرپرست مارا گیا۔ آج زینب کا بابا نہیں، امت کا بابا مارا گیا، آج یتیموں مسکینوں کا سرپرست مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین یا حسین۔ مولا سلامت رکھے اللہ تعالیٰ اللہ نشان شاہ حسین، مولا ان کا سایہ ان پر تعبیر قائم ہے، ان کی رہنمائی ہمارے ساتھ ہے، ان کا علم ہے، ان کی شفقت ہمارے ساتھ ہے۔ میں ماجد علی سردار فرحان علی سردار سے مسلم نوح خان وہ تشریف لائیں اور نوح خان وسیم سے یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ
شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی ہر صدا آنے لگی یہ مصاحب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے اور تازہ ہو گئے غم بھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار ہل پٹنا بار بار دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز
مشق ضبطانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی 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 کا بکھرے گا کربلا میں کیسر کا سہرا بکھرے گا کربلا میں کیسر کا سہرا خوشیاں سمیٹ لے گا عالم ویرانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی 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 کا حشر میرے مولا موسیٰ کا نام تیرا حشر میرے مولا موسیٰ کا نام تیرا مل جائے شرف مجھ کو بس تیری غلامی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی ہلکا بنائیے ہلکا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا کرے کلثوم زینب بابیلو مدلا کے بہن کرے کلثوم زینب بابیلو مدلا کے اپنی وانگو بابل سایا چلے رونے پاکے بہن کرے کلثوم زینب بابیلو مدلا کے بہن کرے کلثوم زینب ہر ملکہ تیرے سنگ آئی دیے تعظیم خدائی ہر ملکہ تیرے سنگ آئی دیے تعظیم خدائی اینج لگنے میں تو دیوانی رسیاں پاکے بین کرے کلثوم زینب بابیلو گللا کے بین کرے کلثوم زینب بابیلو گللا کے تیری شکل دویر باسے مل بنین دیا تیری شکل دویر باسے مل بنین دیا پترانو من دے تیرے جگنا نال سجا کے بین کرے کلثوم زینب بابیلو کے بین کرے کلثوم زینب بابیلو گللا کے وچ مسجد دے خون دا ڈلنا سردار کدی بھولنا وچ مسجد دے خون دا ڈلنا سردار کدی بھولنا سجدے تو پہلا
تمام آدمیوں سے تمام آدمیوں سے التماس ہے کہ برائے مہربانی ہلکا بنا لیں. پترا نے آن کے چایا ہے زخمی بابے کو مسلط. پترا نے آن کے چایا ہے زخمی بابے کو مسلط. پترا نے آن کے چایا ہے زخمی بابے کو مسلط. پترا نے آن کے چایا ہے زخمی بابے کو مسلط. پترا نے آن کے چایا ہے زخمی. میڈم دوسرا مائک چلاؤ. دوسرا مائک چلاؤ. آن کے چایا ہے زخمی بابے کو مسلط. پترا نے آن کے چایا ہے زخمی بابے کو مسلط. مل کے ماتم کرے سو. او تھی حسن حسین یتیم گئے. تھی حسن یتیم گئے. او تھی حسن حسین یتیم گئے. او جبرائیل اعلان سنایا ہے زخمی بابے کو مسلط. پترا مل کے حسین نا بابا ہے وہ قتل تھیا 19 ماہ رمضان. او تھیا قتل امیر ہے مومنہ دا وہ. تھیا غم دائے اعلان. میں وقت پہ آ پڑھدا حسین نا بابا ہے وہ قتل تھیا 19 ماہ رمضان. او تھیا قتل امیر ہے مومنہ دا وہ. تھیا غم دائے اعلان. لے تو او مسجد کوفہ دے مسلح تے تھی قتل گیا قرآن. او آ دیکھ گنو عجیب اللہ وہ. تھیا خون دے وچ گلتا بابے کو مسلط. پترا نے آن کے زخمی بابے کو مسلط. چایا ہے زخمی بابے کو مسلط. قتال امیر دی جے ویلے آواز سنی ہے دھیاں نے. قد قتال امیر دی جے ویلے آواز سنی ہے دھیاں نے. قد قتال امیر دی جے ویلے آواز. او شلا خیر ہوئے سارے بابے دو. وہ شلا خیر ہوئے سارے بابے دو. او سارے تے قرآن کو چایا ہے زخمی. مل کے حسنین دے باپے دا جنازہ ہے. زینب تے کلثوم دے باپے دا جنازہ ہے. مومنان دے امیر پیر دا جنازہ ہے. زہرا دیاں دھیاں عید کرن ہن
धिया ईद करन हन आईया प्यू दी शाही विच ज़हरा दिया धिया ईद करन हन आईया प्यू ओ कर वैन बतूल दा धिया ने वो कर ओ खालिक दार सहलाया है ज़ख्मी बाबे को मुसल्ले मिलके मातम करे सु नाल नाल समझी जनी है के चाया है जख्मी बाबे को सर लजपाल अली आके मेरा भिया दी पारत हो वही को सर लजपाल अली आके मेरा भिया दी पारत हो वही को सर लजपाल अली आके मेरा भिया दी भारत होवी ओ हुण ख्याल रखी तू मां बन के ओ फिजा को रो फरमा या है ज़ख्मी बाबे को मुसल्ले तू पुत्रा ने आन के चाया है ज़ख्मी बाबे को मुसल्ले तू हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन तमाम आदमियों से इल्तिमास है बराए मेहरबानी हल्के में तशरीफ ले आए बाबे दे कोल जाके आंखें बतूल जाया बाबे दे कोल जाके आंखें बतूल जाया बाबे दे कोल जाके आंखें बतूल जाया बाबे दे कोल जाके बतूल जाया बाबे दे कोल जाके बतूल जाया सानू बाबा मार दे से तेरिया जुदाया बाबे दे कोल जाके बतूल जाया बाबे दे कोल जाके बतूल जाया बाबे दे कोल जाके बतूल जाया
الوداع جی الوداع ابن ملجم شکی نے یہ کیا کر دیا قتل مسجد میں شیر خدا کر دیا ابن ملجم شکی نے یہ کیا کر دیا قتل مسجد میں شیر خدا کر دیا ابن ملجم شکی نے یہ کیا کر دیا قتل مسجد میں شیر خدا کر دیا آج بے وفا وارث مارا گیا آج بے وفا وارث مارا گیا ڈوبی قسمت یتیموں کا تارا گیا ڈوبی قسمت یتیموں کا تارا گیا ایسی ہستی کو ہم سے جدا کر دیا قتل مسجد میں شیر خدا کر دیا کتنے ملجم شکی الوداع مصرا جی کر دیا غازی نو بچپنے وچ امڑی سبق پڑھاوے غازی نو بچپنے وچ امڑی سبق پڑھاوے غازی نو بچپنے وچ امڑی سبق پڑھاوے تیری زندگی چزین گھر چونا ماریا وے غازی نو بچپنے وچ امڑی سبق پڑھاوے غازی نو بچپنے وچ امڑی سبق پڑھاوے غازی نو بچپنے وچ امڑی سبق پڑھاوے امری دل نصیحت سن بیٹا سونا لالے ساری حیاتی رکھنا اس گل دا تو خیال بی بی دے جوڑیا تو اونچی نظر نہ جاوے پر محمد آل محمد صلی متوجہ زیارت بسم اللہ الرحمن الرحیم